نماز فجر پڑھی تو کسی بندے نے حضور سے کوئی سوال کیا. جب سوال کیا تو طبیعت مقدسہ پر گراں گزرا. آپ ممبر پر تشریف لائے اور آپ نے ایک اوپن اعلان کر دیا, سلونی اما شئتم, آج پوچھ لو جو پوچھنا. لوگ پھر کھڑے ہوتے گئے, پوچھتے گئے, بتاتے گئے آقا. حتیٰ کہ ایک بندے نے کھڑے ہو کے یہ بھی عرض کر دیا, حضور لوگ تانے دیتے رہتے ہیں مجھے میرے نسب کے بارے میں, تو آج ذرا نسب ہی درست کر دیں. حضور نے فرمایا ہاں, تیری ولدیت کے خانے میں جو تیرا نام لکھا جاتا ہے نا تیرے باپ کا, تیرا باپ وہی ہے. نسب درست کر دیا. لوگ پوچھتے گئے, سارا دن حضور بتاتے گئے. نماز ظہر پڑھی پھر بیٹھ گئے, عصر پڑھی پھر بیٹھ گئے. سیدنا فاروق اعظم فرماتے ہیں پھر میں کھڑا ہوا اور میں نے ہاتھ جوڑ دیے, میرے آقا معاف کر دیں. یہ باتیں پوچھنے والی نہیں تھی جو ہم پوچھ بیٹھے, معاف کر دیں. سیدنا فاروق اعظم فرماتے ہیں مکان اعظم سے لے کر اب تک جو کچھ ہوا جو ہوگا سب کچھ آقا نے بتا دیا. بس ہماری ذہنی کیپیسٹی تھی, جتنا یاد رکھ سکتے تھے رکھ لیا, بقیہ بھول گئے. لیکن حضور نے سب کچھ بتا دیا. ارے کیوں نہ بتاتے؟ اللہ پاک نے حضور کو علم بھی دیا تو کس درجے پر دیا؟ کوثر کے درجے پر دیا. سماعت دی حضور کو آقا علیہ السلام کو اللہ نے تو کوثر کے درجے پر, بصارت دی کوثر کے درجے پر. یہ صحیح احادیث میں, بخاری میں ہے, مسلم میں ہے. جب آپ معراج کی رات تشریف لے گئے اللہ کی نکاح کے لیے, ملاقات کے لیے, تو واپس تشریف لائے تو آپ نے اصحاب کو جمع کیا اور ساری باتیں سنا رہے تھے. تو جب باتیں سنا رہے تھے تو ان باتوں کے درمیان جب یہ بات کی کہ میں جب موسیٰ کی قبر کے قریب سے گزرا تو فرمایا رائی تو یہ ہے حضور کی بصارت, رائی تو موسیٰ فی قبرہ, میں نے موسیٰ کو قبر میں دیکھا. اب وہ قبر کے اندر, آقا قبر سے باہر, وہ زمین کے نیچے, آقا زمین کے اوپر, مگر یہ نظر آقا کی. فرمایا وَهُوَ قَائِمٌ, وہ کھڑے تھے. حالت بھی بتا دی. حضور کر کے آ رہے تھے, یہاں سے سماعت شروع ہو گئی. فرمایا وَهُوَ قَائِمٌ یُصَلِّی, قبر میں کھڑے ہو کے مجھ محمد کی ذات پہ درود پڑھ رہے تھے. ارے یہ سماعت ہے, وہ بصارت ہے. اس لیے اعلیٰ حضرت نے فرمایا دور و نزدیک سے سننے والے وہ کان, مصطفیٰ کی اعلیٰ سماعت پہ لاکھوں سلام. ارے حضور کے غلاموں اور آج حضور کی شان سننے والوں, وہاں بولنے کی ضرورت بھی نہیں پڑتی. وہ سمجھتے ہیں کہ میرا غلام آج میرے ذکر کی مجلس میں کیا نیت لے کے آیا ہے. ان کی نظر تو دلوں پر ہوتی ہے, دلوں کی رفتار پہ ہوتی ہے. اس لیے کہ اللہ نے ان کو سماعت دی یا بصارت دی, وہ قلیل کثیر اکثر کثار کے درجے پر نہیں, کوثر کے درجے پر دی ہے. حتیٰ کہ نبوت دی, وہ بھی کس درجے پر؟ کوثر کے درجے پر. میرے آقا نبی تب بھی تھے جب آدم نہیں آئے تھے, وہ آ کے چلے گئے, آقا تب بھی نبی. نوح نہیں آئے تھے, آقا تب بھی نبی. وہ آ کے چلے گئے, تب بھی نبی. 1,24,000 نبی آئے نہیں تھے, آقا تب بھی نبی. وہ آ کے چلے گئے, آقا تب بھی نبی. حتیٰ کہ جب قیامت آئے گی, رب کی عزت کی قسم, یوم قیامت بھی مصطفیٰ کی نبوت کے اندر ہوگا. اس لیے کہ اللہ نے حضور کو نبوت بھی دی تو کس درجے پر دی؟ کوثر کے درجے پر دی. اب کسی نئے نبی کی ضرورت نہیں ہے, قیامت تک یہی نبوت چل رہی ہے. تو نبوت بھی دی تو کوثر کے درجے پر دی. حتیٰ کہ
آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ پاک نے زندگی دی تو کس درجے پر دی؟ کوثر کے درجے پر دی. حیات دی تو کوثر کے درجے پر. یہ نقطہ میرے شیخ کا ہے. ویسے تو سب کچھ ان کا ہے. جیسے کہتے ہیں میں نہیں بول دی, میرے سے میرا یار بول رہا. تو یہ باقی تو سب کچھ ان کا ہے, مگر یہ بطور خاص ان کا نقطہ ہے. زندگی دی اللہ نے اپنے محبوب کو تو کس درجے پر؟ کوثر کے درجے پر. آپ کو پتا ہے کل نفس ذائقۃ الموت کا جب وار چلتا ہے تو ہر بندے کی روح قفس سے اسی سے پرواز کر جاتی ہے. اور کہاں جاتی ہے؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا پھر بارگاہ الوہیت میں جا کے سجدہ ریز ہوتی ہے. پھر جب سجدہ ریز ہو جاتی ہے تو اس کے بعد اللہ فرماتا ہے روح اڑ. وہ سامنے مقام ہے, مقام علیین. تیرے اندر جتنی طاقت ہے اڑ کے اپنا مقام پا لے. تو روح کو ہم نے جتنا کھلایا پلایا ہوگا, کیونکہ ہماری زندگی میں کھانا پلانا سارا اس جسم کا ہے. صبح کا ناشتہ بھی اس کے لیے, دوپہر کا کھانا بھی اس کے لیے, رات کا کھانا بھی اسی کے لیے. چکن کڑھائیاں, مٹن کڑھائیاں, دودھ, دیسی گھی, یہ سب کچھ اس جسم کی خوراک ہے. اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس کے ساتھ روح بھی پلتی ہے؟ یہ تو روح کی خوراک نہیں. جسم کی خوراک اگر 3 ٹائم ہے تو روح کی خوراک 5 ٹائم ہے, جس سے ہم نے آنکھیں بند کی ہوئی ہیں. روح کی خوراک اللہ کا ذکر ہے, قرآن کی تلاوت ہے. جن لوگوں نے زندگی ساری اس کو کھلایا پلایا وہ روح اڑے گی, اڑ کے بلند سے بلند مقام پا لے گی. اور جن کی روحیں کمزور رہ جائے گی وہ کمزور مقامات پر. خیر جو بات کرنا چاہتا ہوں یہ, تو اسی طرح روح مصطفیٰ جب جسم پاک سے نکلی تو بارگاہ الوہیت میں جا کے سجدہ ریز ہوئی اور جا کے عرض کیا ہوگا کہ اے مولا تیرا میرے ساتھ یہ وعدہ نہیں تھا, وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ, کہ اے روح مصطفیٰ تیرا پہلا مقام اگلے مقام سے بہتر ہوگا. اب پتا کہ میرا پہلا مقام تھا جسم مصطفیٰ, میں 63 برس وہاں رہی ہوں, وہاں سے نکل کے آ گئی. اس مقام سے بہتر تو نے میرے لیے کون سا مقام بنا کے رکھا ہے؟ اپنے وعدے کے مطابق بتا. اس وقت پھر یہی جواب آیا ہوگا, اے روح مصطفیٰ جسم مصطفیٰ سے بہتر کوئی جگہ نہ فرش پر ہے نہ عرش پر ہے. لوٹ جا اسی جسم کے اندر جہاں سے نکل کے آئی ہے. اس لیے آقا نے فرمایا, سنن ابی داؤد کی حدیث ہے, راوی سیدنا ابو ہریرہ, آپ نے فرمایا ما من احد یسلم علیہ, جو بندہ بھی مجھے سلام کرتا ہے یا نبی سلام علیکہ, تو فرمایا رد اللہ روحی علیہ, اللہ نے میری روح مجھ میں لٹا دی ہوئی ہے. حتیٰ علیہ السلام, حتیٰ کہ جو مجھے سلام کرے میں محمد خود اس کے سلام کا جواب دیتا ہوں. اور میرے شیخ فرماتے ہیں ایسے ایسے لوگ بھی ہوئے اتحیات میں جب بیٹھتے یہ پڑھتے تھے کہ السلام علیکہ ایھا النبی, تب تک اگلا جملہ نہیں بولتے تھے جب آپ نے کیے گئے سلام کا جواب مکین گنبد خضرا سے لے نہیں لیتے تھے. ارے اللہ نے حضور کو زندگی بھی دی تو کس درجے پر؟ کوثر کے درجے پر. حتیٰ کہ اللہ نے اپنے محبوب کو قرب دیا, وہ بھی کس درجے پر؟ کوثر کے درجے پر. ارے کو پردے میں رہ کے اس سے کلام کرے, کسی کو آواز آئے, کسی کو زیادہ کیا تو طور پہ بلا لیا, کوئی زیادہ ہوا تو دوسرے آسمان پہ, کوئی اس سے زیادہ ہوا تو چوتھے آسمان پہ, کوئی اس سے زیادہ ہوا تو 7ویں پہ. مگر جب آقا کی باری آئی پہلا آسمان بھی نیچے, 7واں بھی نیچے, جناب بھی نیچے, تتلا بھی نیچے,
کالا کعبہ کا حسین وہ بھی نیچے اور ادنا کی آگوش کبرا میں بٹھا کے سارے پردے ہٹا کے بلا حجاب اپنے محبوب کو قرب دیا. اللہ نے قرب بھی اپنے محبوب کو دیا تو کس درجے پر؟ یعنی حضور کی آپ جس شان کو سمجھنا چاہے تو لفظ کوثر پہ آ جائے. اللہ نے ہر نعمت ہر شان کس درجے پر دی بولے. اب ذرا اختتام کی طرف چلتے ہیں. تو ہر شے اللہ نے اپنے محبوب کو دی کوثر کے درجے پر. یہ سارا کچھ سن کر عقل پریشان ہو جاتی ہے. میں ایک مخصوص لفظ بول رہا ہوں عقل، کیونکہ یہ عیار ہے نا، چالاک ہے، یہ 100 بھیس بدلتی ہے. وہ جب اندھیرے میں بیٹھی ہو اندھی ہو بہت دور دیکھتی ہے. وہ عقل عیار ہے. اس نے بندے کو چوکھے لگائے پریشان کر دیا کہ یہ کام خراب نہیں ہو گیا، اتنی شان بیان کر دی تو کہیں ملا تو نہیں دیا آپ نے محبوب کو اس کے خدا کے ساتھ، کہیں ملا تو نہیں دیا؟ یا یہی کہہ دے کہ شرک نہیں کر دیا، یا یہی کہہ دے کہ حد سے بڑھ نہیں گئے؟ یہ جو عقل ہے نا، عقل بھیس بدلتی ہے، 100 چالاک ہے. تو یہ پریشان کرتی رہتی ہے کہ بڑھا دیا، ملا دیا، شرک کر دیا. آئیں ذرا ان 3 جملوں پہ کو دو ان 3 باتوں پہ، 3 نقطوں پہ، 3 الفاظ پہ کو 2 جملے بول لیں. اگر یہ کہے کہ بڑھا دیا تو اس کا مطلب ہے عقل یہ سمجھتی ہے کہ ایک لائن لگی ہوئی ہے، ایسے ایک لائن، جیسے یہ دیکھیں حد بندی ہو گئی، ادھر فیمیل ادھر میل. عقل یہ سمجھتی ہے کہ شاید ایک حد ہے، تو بس ہم نے کوئی اتنا سارا ہی رکھنا ہے کہ ادھر کی چیز ادھر نہ چلی جائے، کہ ادھر اللہ کا محبوب، اللہ کے رسول، اور ادھر اللہ، درمیان میں لائن ہے. تو بس اتنا سارا رکھنا ہے کہ ادھر کا ادھر اور ادھر کا ادھر نہ ہو جائے. جیسے میں کشمیر سے ہوں بائی برتھ، تو باؤنڈری ہے ہماری، ادھر پاکستان ادھر کشمیر. تو ویسے تو شرگ ہے نا، لیکن باؤنڈری لگی ہوئی ہے. دنیا ظالم ہے، ظالم نہیں جینے دیتے، تو وہ لگی ہوئی ہے لائن، ادھر کشمیر ادھر پاکستان. تو دنیا یہ کہتی ہے کہ بھائی نہیں، نہ ادھر کے ادھر ہوں نہ ادھر کے ادھر ہوں. تو یہی سارا رولا پڑا ہوا ہے. تو کتنے سال ہو گئے، 70-74 سال ہو گئے، رولا ختم نہیں ہو رہا. ہم کہتے ہیں مل جائے، وہ کہتے ہیں نہیں ملنا. عقل نہیں ملنے دیتی، تو کہ ادھر کا ادھر اور ادھر کا ادھر نہیں ہونا چاہیے. تو وہ سمجھتے ہیں کہ شاید ایک حد ہے، اللہ ادھر نہیں آ سکتا اور رسول ادھر نہیں آ سکتے. اب ذرا ایمان سے ایک بات بول کے بتانی ہے، کیا اللہ کی شان کے آگے کوئی حد بندی ہے؟ اللہ کی شان کی کوئی حد ہے؟ اللہ کی شان کے آگے کوئی لائن لگی ہوئی ہے؟ نہیں. اللہ پھر وہ اللہ تو نہ ہوا جس کی شان کی حد ہو جائے. اس کی شان بے حد ہے. جب اللہ کی شان کے آگے کوئی لائن ہی نہیں تو پھر خوف اور خطرہ ہی کوئی نہیں. حضور کی شان جتنی مرضی بیان کرو، جب خوف ہی کوئی نہیں کہ اللہ کی شان کے آگے لائن ہی نہیں کہ ادھر کا ادھر نہ چلا جائے، تو حضور کی شان اذان سے پہلے بیان کرو، بعد میں کرو، اٹھتے کرو، بیٹھتے کرو، صبح کرو، شام کرو، جب بھی کرو گے یہ خوف ہی نہیں کہ ادھر کا ادھر ہو جائے گا اور ادھر کا ادھر ہو جائے گا. نمبر 1. نمبر 2، اگر کوئی یہ کہے کہ یہ ملا دیا آپ نے، کیا کیا؟ ملا دیا. ہم کون ہوتے ہیں ملانے والے؟ ہم کون ہیں؟ ہم خود نہیں اس سے ملتے، یعنی خود نماز نہیں پڑھتے، نماز مومن کی معراج ہے. ہم خود نہیں ملتے، کسی کو کیا ملائیں گے؟ تو یہ ملنے والے کی بات قرآن سے پوچھیں. 15واں پارہ، 15ویں پارے کا پہلا نص فرمایا سبحان الذی اسریٰ بعبدہ
پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے خاص کو لے گئی، یعنی وہ ذات لے گئی۔ تو قرآن یہ بتا رہا ہے نادان بندے تیرے اندر جرأت کیسے ہوئی کہ تو رسول کو خدا کے ذات ملائے؟ خدا خود رسول سے ملتا رہتا ہے۔ پاک کیا ہوتا جو بندے خاص کو لے گئی؟ ارے رب خود اپنے محبوب کو ملتا ہے۔ یہ سوال کرنا ہو تو اس پہ کرے کہ تو کیوں ملتا ہے، وہ خود جواب دے دے گا میں کیوں ملتا ہوں۔ تو یہ بات بھی گئی۔ تیسری بات ہی شرک، بولے کیا ہے؟ شرک۔ تو پہلے ذرا شرک کی ڈیفینیشن تو کر لیں۔ شرک کہتے کسے ہیں؟ شرک کہتے ہیں پارٹنرشپ، شرک کہتے ہیں سانجھا پن، شرک کہتے ہیں آدھے کا مالک۔ مثلا بلا تشبیہ و بلا مثال پروفیسر سلیم صاحب ہمارے محترم ہیں، میں ان سے یہ عرض کروں اللہ نے آپ کو بہت دے رکھا ہے، 10-20 لاکھ آپ ڈالیں، 10-20 لاکھ میں ڈالتا ہوں، جیلم شہر میں کاروبار شروع کرتے ہیں کراکری کا، وہ مان گئے، ہم دونوں نے پارٹنرشپ سے کاروبار شروع کر دیا۔ کاروبار ایک ہے، اس کے شریک کتنے؟ 2۔ کاروبار ایک، پارٹنر کتنے؟ کاروبار ایک، حصے دار کتنے؟ دونوں آدھے آدھے کے مالک ہیں۔ یہ ہوتا ہے شریک۔ ذرا ایمان سے بتائیں، اللہ نے اپنے محبوب کو آدھے کا مالک بنایا ہے جی؟ اس نے حبیب بنا کے پورے کا مالک بنا دیا۔ میں تو حبیب ہی، میں تو مالک ہی کہوں گا کہ وہ ہے مالک کے حبیب، یعنی نہیں محب و محبوب میں میرا تیرا۔ اس نے مالک بنا کے، اس نے حبیب بنا کے پورے کا مالک بنا دیا۔ اب اگلی بات، ایک دن میں ادھر سے گزروں، پروفیسر سلیم صاحب کی انہیں میں کہوں کہ ذرا 10 پلیٹیں نکال لینا، 10 ڈونگے، 10 ٹرے نکال لینا۔ وہ مجھے کہیں کہ کوئی گاہک لے کے آ رہے ہو، تو میں کہوں گا گاہک نہیں، ویسے ہی میرا دل کر رہا ہے کہ آج پلیٹیں توڑی جائیں، پلیٹیں توڑی جائیں۔ وہ کہیں گے اچھا میں سوشل میڈیا پہ دیکھتا رہتا ہوں آپ کا شیڈول، آپ کو سونے کی فرصت نہیں ہے، تو آپ سب سے پہلے ہاسپٹل سے ہو کے آئیں، اپنا علاج کروا کے آئیں، آپ کی نیند پوری نہیں ہوئی۔ وہ کہیں گے حضور یہ کاروبار ہے پارٹنرشپ کا، آدھے کے آپ مالک، آدھے کا میں مالک۔ جب آدھے آدھے کے مالک ہوتے ہیں تو شریک کی اجازت کے بغیر پلیٹیں نہیں توڑ سکتا۔ آپ جائیں، اگر پلیٹیں توڑنے کا شوق ہے تو اللہ کسی کاروبار بنائیں اپنا، دل کرے تو سارا دن بیچتے رہیں، دل کرے تو سارا دن توڑتے رہیں۔ یہ ہے شریک کی اوقات۔ شریک کو پلیٹ نہیں توڑنے دیتا، مگر ادھر کیا، حبیب سے ایک دن کہتا ہے، حبیب سے عرض کرتا ہے مالک میرا دل کرتا ہے میں تیرا چاند نہ توڑوں، تیرا چاند نہ توڑوں۔ اس نے کہا میرے مصطفیٰ آپ میرے شریک نہیں، آپ میرے حبیب ہیں، دل کرے چاند توڑ دے، دل کرے تو چاند چھوڑ دے۔ آپ کو شریک نہیں بنایا، آپ کو حبیب بنایا۔ حبیب کی بارگاہ میں کہتا مالک دل کرتا ہے میں پتھروں سے کلمے پڑھاؤں۔ فرمایا میرے محبوب آپ شریک نہیں، آپ میرے حبیب ہیں، دل کرے تو پتھروں سے کلمے پڑھائیں، دل کرے تو پتھروں سے درود و سلام پڑھاتے تھے۔ آپ کو شریک نہیں بنایا، آپ کو کیا بنایا ہے؟ حبیب بنا کے اس نے حبیب کو کل کا مالک بنا دیا۔ میں پھر بات بتا دوں، اس کے پیچھے میرا ذاتی جذبات نہیں ہے، قرآن کی نص ہے اس کے پیچھے۔
یہی لفظ جو ہم نے تلاوت کیا اعطیناکا، بولے ذرا، جو حروف تہجی کی پہچان رکھتے ہیں ویسے تو بھول ہی گئے الف با تا سا، یہ مشکل ہو گئی ہے بچوں کو یاد کروانا، اور اے بی سی آسان ہو گئی اور وہ بھی پوری کوئی نہیں آ رہی، کوا چلا ہنس کی چال اپنی بھی بھول گیا۔ یہ 16 سال ایم اے تک ہم زبانیں سیکھتے رہتے ہیں، اسپیشلائزیشن کرنے کا جب موقع آتا ہے تو 6 بچے ہو جاتے ہیں۔ یہ ہمارا بوکس نظام تعلیم ہے جس نے ذہنی نشوونما روک دی۔ کل 16 سال کی ایجوکیشن ہماری بس زبانیں سیکھنے پر ہے۔ خیر یہ الگ موضوع ہے، اس طرف نہیں جاتے۔ یہ جو لفظ ہے اعطا، بولے، اس کے اندر محسوس کریں گے آپ کہ توئیں ہیں، توئیں طوطے والے، یہ ہے تو، اس کے ساتھ ملتی جلتی ساؤنڈ ہے تھوڑی سی، وہ ہے تے، تا، وہ تے تختی والی، یہ توئیں طوطے والی۔ ایک ہے لفظ آتا، اس کا معنی ہے دینا، ایک ہے اعطا، اس کا معنی بھی ہے دینا، مگر فرق ہے۔ یہ جو پہلا ہے آتا، ایسا دینا، دے کے واپس لے لینا، جیسے فرمایا آتل مالا اللہ دے، مال تو اسی نے دیا تھا نا، دے کر کہا کہ اب میرے رستے میں خرچ کرو، یعنی واپس لینا۔ آتل مالا، اس آتا کا معنی ہے دینا، اور جو ہے آتوا، اسی سے نکلا ہے عطیہ۔ فلاں نے مسجد کو زمین عطیہ کر دی تو کیا مسجد کو دینے کے بعد واپس لیا جاتا ہے؟ نہیں۔ یہ جو لفظ ہے آتوا، اس کا معنی ایسا دینا کہ دے کر اگلے کو اس کا مالک بنا دینا۔ اللہ نے فرمایا آتیناکا، محبوب آپ کو کوثر دی، اور کوثر دے کے ہم نے آپ کو اس کا کیا بنا دیا؟ مالک۔ اگر پروفیسر شاہد بشیر صاحب اجازت دیں، صرف 1-2 باتیں یہ جو سائل آئے ان کی کرنا چاہتا ہوں، صرف 2 باتیں۔ ایک بات یہ، ایک سائل ایسا آیا جس کا نام تھا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ انہوں نے عرض کیا حضور سارا دن آپ کی چوکھٹ پہ بیٹھتا ہوں تاکہ آپ باتیں کریں میں یاد کروں، مگر پرابلم یہ ہے ادھر سے یاد کرتا ہوں ادھر سے بھول جاتا ہوں۔ تو آپ نے فرمایا پھر؟ اس نے کہا حضور مجھے دماغ دیں، حضور مجھے عقل دیں، حافظہ دیں۔ بسا اوقات مانگنے والا ایسی چیز مانگتا ہے جو کہیں سے نہیں ملتی، بسا اوقات ایسی چیز مانگتا ہے جو مل جاتی ہے۔ اس نے ایسی چیز مانگی جو کہیں سے نہیں ملتی، مگر پتہ تھا جو کہیں سے نہ ملے یہاں سے ملتی ہے۔ آقا نے نہیں فرمایا کہ جاؤ علاج کرواؤ، کوئی میڈیسن تجویز نہیں کی، کسی ڈاکٹر کے پاس نہیں بیٹھا، بلکہ آپ نے فرمایا ابو ہریرہ اپنے کندھے پہ رکھی چادر زمین پہ بچھاؤ۔ بچھائی گئی، آقا نے دستے مبارک ایسے فضا میں لہرا کے جب چادر پہ رکھا تو فرمایا اس کو اٹھا کے سینے سے لگاؤ۔ جب سینے سے لگائی وہ چادر، وہ حدیثیں بھی یاد آ گئیں جو بھولی ہوئی تھی۔ اس کے بعد بھی کوئی حدیث نہیں بولے۔ دنیا سے جا رہے تھے تو 6666 یا 6000 حدیثیں دنیا کو دے کے جا رہے تھے۔ یہ کوثر کا فیض۔ ایک اور بندہ اس نے کہا حضور روزہ توڑ بیٹھا، ہلاک ہو گیا، برباد ہو گیا، روزہ توڑ بیٹھا۔ آقا نے 3 باتیں بتائی، فرمایا جاؤ جا کے 60 گن کے روزے رکھو۔ اس نے عرض کیا حضور یہ فزیکلی پوزیشن میری آپ کو یہ نظر آ رہی ہے کہ میں 60 روزے رکھ سکوں گا؟ اس پوزیشن میں ہوتا تو میں 1 روزہ کیوں توڑتا؟ آپ نے فرمایا جا کے غلاموں کو کھانا کھلاؤ، 60 مساکین کو۔ اس نے عرض کیا حضور جو بندہ خود مسکین ہو دوسرے کو کیا کھلائے گا؟ آپ نے فرمایا جاؤ جا کے غلام آزاد کرو۔ اس نے کہا حضور جس کے جیب میں دھیلا نہ ہو کھانا کھانے کے لیے وہ غلام کیا آزاد کرے گا؟ اس پر حضور نے نہیں فرمایا
کہ اس کے آگے میں بے اختیار ہوں، نہیں فرمایا، فرمایا میں با اختیار ہوں۔ ایک جلس ہاں ہونا، بیٹھ جائے گا، کچھ کرتے ہیں۔ اتنی دیر میں ایک بندہ آیا، سر پہ کھجوروں کا ٹوکرا رکھے ہوئے، عرض کرتا حضور میرے باغ کا یہ پھل ہے تو آپ کے لیے میں لایا ہوں۔ آپ نے قبول کیا اور فرمایا این السائل، قرآن نے کیا فرمایا تھا؟ وَأَمَّا السَّائِلُ، آپ نے فرمایا این السائل، کہاں ہے وہ سائل؟ وہ آگے آیا، فرمایا لے جا، جا کے مدینہ کے مسکینوں کو کھلا دے، تیرا کام ہو جائے گا۔ اب جا رہا ہے رستے میں اپنے آپ سے باتیں کر رہا ہے۔ لوگوں کو کبھی کبھی عادت ہوتی ہے اپنے آپ سے باتیں کرنے کی، کہتا ہے کہ یہ کیا ہو گیا، کام تو تین ہی تھے، چوتھا کدھر سے نکل آیا؟ جب یہاں پہ پہنچا تو قدم رک گئے، پلٹ آیا پھر آپ کی بارگاہ میں۔ حضور نے جب دیکھا تو فرمایا تو گیا کوئی نہیں؟ تو اس نے عرض کیا حضور آپ مدینہ پاک کا سروے کروا لیں، مجھ سے زیادہ مسکین بھی کوئی نہیں اور مجھ سے زیادہ کسی کے بچے بھی کوئی نہیں۔ فتبسم، لبوں پہ تبسم مچل گیا۔ ارے تبسم کیا مچلا، یوں لگتا تھا جیسے بہار نے باہیں کھول لی۔ آپ نے فرمایا جا کے خود کھا، بیوی بچوں کو کھلا۔ آقا میرا کفارہ، فرمایا تیرا کفارہ جانو اور میں محمد جانوں۔ ارے جس نے جو مانگا حضور نے دیا، آج ہم نے مانگنا چھوڑ دیا ہے، انہوں نے عطا کرنا نہیں چھوڑا۔ ہمارے دامن دستے سوال دنیا داروں کے دروازے کے آگے، ایک فرد سے لے لیں یا حکومتی سطح تک لے لیں، ہم دنیا کے منگتے ہیں۔ ہم نے حضور سے کچھ بھی نہیں لیا سوائے ظاہری حلیے کے، کچھ بھی نہیں حضور سے لیا۔ ہمارا معاشی نظام دیکھیں یہ غیروں کا، سیاسی نظام دیکھیں غیروں کا، اقتصادی نظام دیکھیں غیروں کا، بینکنگ دیکھیں غیروں کی، کلچر دیکھیں غیروں کا، ثقافت دیکھیں غیروں کی۔ ارے کوئی ایک چیز بتا دے، ایک چیز کوئی ایسی بتا دے جو ہم نے حضور سے لی۔ جب در در کے منگتے بنو گے تو حال یہ ہوگا، ہر کوئی تمہیں آنکھیں دکھائے گا، ہر کوئی تمہیں ہڑپ کر جانے کے درپے ہوگا، کیونکہ ہماری جھولی میں ٹکڑے نہیں ان کے، ہم منگتے نہیں ان کے، سب کچھ لیا تو غیروں سے لیا۔ کیا خیال ہے؟ الیوم اکملت لکم دینکم، جب اللہ نے فرمایا محبوب آج دین مکمل ہو گیا، اور یہ مکمل دینی قیامت تک چلے گا، کوئی بندہ کہہ سکتا ہے کہ یہ جھوٹ ہے؟ بولو، کوئی بندہ کہہ سکتا ہے کہ اس مکمل دین میں سیاسی نظام نہیں؟ کوئی کہہ سکتا ہے اس مکمل دین میں بینکنگ نہیں؟ کوئی کہہ سکتا ہے اس مکمل دین میں ثقافت نہیں، کلچر نہیں، معاشی نظام نہیں، اقتصادی نظام نہیں؟ کوئی کہہ سکتا؟ سب نظام اس میں ہے، اور جنہوں نے اپنائے تھے ان کے قد اتنے اونچے تھے کہ 7 بڑے اعظم ان کے سائے میں بیٹھتے تھے، عافیت محسوس کرتے تھے۔ اگر سندھ کے سائلوں پہ کوئی مسلم بچی پکارتی تھی، عرب کی سرحدوں سے محمد بن قاسم آ کے جان بچاتا تھا، عزت بچاتا تھا، اس لیے کہ انہوں نے جو کچھ لیا تھا آقا سے لیا تھا۔ یہی تو وہ راز ہے جس راز کی طرف 40 سال سے ڈاکٹر طاہر القادری دنیا کو بلا رہا ہے کہ لوگوں آؤ، تب عزت بڑھے گی جب سیاسی نظام حضور کے اسلام سے لوگے، معاشی نظام حضور سے لوگے، اقتصادی نظام حضور سے لوگے، کلچر حضور سے لوگے، ثقافت حضور سے لوگے، تب دنیا تمہیں سیلوٹ کرے گی۔ ہمارے پاس اپنا کچھ نہیں۔ یار لوگوں نے پھر چونا بھی بڑا لگایا، انہوں نے کہا یہ ایجنٹ ہے، یہ آتے ہیں پیسے اکٹھے کر کے چلے جاتے ہیں، یہ چونا بھی لگایا، لگا لو، 74 سال ہو گئے، آگے اور 74 سال بھی لگا لو، کرتے ہو جو من میں آتا، مگر 74 سال اور بھی گزر جا،
کی بات پہ پوری امت کو آنا پڑے گا کہ گر کے اٹھنا چاہتے ہو تو سہارا نظام مصطفیٰ ہے، سہارا مصطفی انقلاب ہے، اور اس انقلاب کا نام چہرے بدلنا نہیں، اس انقلاب کا نام کنویں سے کتے کو نکالنا، وہ نکلے گا تو پانی صاف ہوگا، اور اس کنویں کے اندر جو کتا ہے اس کتے کا نظام، اس کا نام یہ بدبودار نظام ہے پاکستان کا، جو غریب کے جوتے اترا گیا، جو غریب کے منہ کے نوالے لے گیا، جو غریب کو بھی آسرا چھوڑ گیا۔ یاد رکھے جب تک یہ کتا نہیں نکالا جائے گا، پاکستان کا بدبودار نظام اٹھا کے سمندر پٹ نہیں کیا جائے گا، تب تک دنیا نہ آپ کی نام میں نہ کر سکتی ہے، نہ آپ کی ہاں میں ہاں کر سکتی ہے۔ اس کے لیے ضروری ہے اس نظام کو بدلنا، اس کو بدلنے کے لیے سٹرگل ہو رہی ہے، محنت ہو رہی ہے۔ ارے آؤ شفاعت کی آرزو رکھنے والوں کہ حضور شفاعت کروا دیں گے، پہلے سوچو تو صحیح ہم نے کیا کیا ان کے لیے، ہم نے حضور کے نظام کے لیے کیا کیا؟ کیا ساری زندگی ایسے ہی گزارنی ہے؟ صبح ملازمت پہ گئے، شام کو واپس آ گئے، 3 ٹائم کا کھانا کھایا، سوئے اٹھے، شادیاں بیاہ بچے، کیا زندگی ایسے ہی گزارنی ہے؟ یا کہیں اپنی صلاحیتیں اللہ کے دین کو بھی دینی ہے؟ وہ آنکھیں، وہ کام، وہ جوانی، وہ صحت، وہ ہوش، وہ علم، وہ دماغی صلاحیتیں جن کا 1% حصہ بھی اللہ کے دین کو نہیں آتا، اسے اپنے آپ پر سوالیہ نشان لگانا چاہیے کہ میں حضور کا امتی ہوں یا نہیں ہوں۔ اللہ نے آپ کو صحت دی ہے، اللہ نے آپ کو معاشی طاقت دی ہے، آؤ اللہ کے دین کے لیے وقف کرو، صرف کرو۔ جو اس کو اپنی صلاحیتیں دیتے ہیں، زمانہ ان کے جوتے اٹھا کے اپنے سروں پہ رکھتا ہے۔ آؤ منہاج القرآن تمہیں پلیٹ فارم دے رہا ہے، اس میں نہ افراد ہے نہ تفرید ہے، نہ شدت پسندی نہ انتہا پسندی، امن ہی امن ہے، سکون ہی سکون ہے۔ آؤ تمہیں دعوت دیتے ہیں اس مشن میں شامل ہو کے اس کی آواز کو مضبوط کرو، اس کے دست و بازو بنو۔ وہ وقت جلد آئے جب پاکستان کی سرزمین پر طاغوت کے پرچم سب نیچے آ جائیں اور حسین کے نانا جان کا پرچم سب سے اوپر چلا جائے۔ بھائی یہاں پہ بات ختم ہو گئی۔ میں آج بار دیگر محترم شاہد بشیر صاحب، آپ کو، آپ کی پوری ٹیم کو، اور محترم فضل صاحب اور ان کی پوری ٹیم کو، اور جملہ فورمز کے قائدین کو اپنے قائد کی طرف سے، اپنے مرکز کی طرف سے کروڑہا مرتبہ میں مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ آپ کی کاوشوں سے اتنی رونق کہ ہماری انتظامیہ مجبور ہو گئی ہے دوسرا حال کھولنے پر۔ یہ ہوتا ہے کہ قرآن کی تعلیمات یا قرآن کے نام پر منعقد ہونے والا پروگرام پتہ چلے کہ قرآن کی شان کیا ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے یہاں جتنے معزز سیاسی، سماجی اور دنیا اپنے کیا نام ہے مختلف طبقات سے تعلق رکھنے والی شخصیات جتنی آئیں، میں سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ شاہ صاحب کی دعوت پہ، پروفیسر شاہد بشیر صاحب کی دعوت پہ، پروفیسر سلیم صاحب، فضل صاحب، ان کی دعوت پہ جتنے لوگ آئے سب کا شکریہ۔ سب کو اللہ مدینہ پاک کی زیارت دے، سب کو حضور کی زیارت دے، اور سب کو دنیا کے فیوز و برا اپنی اللہ پاک بارگاہ کے فیوز و برکات عطا فرمائے۔ بالخصوص ویمن لیگ کی قابل تکریم بہنیں ہیں، وہ بہت محنت کرتی ہیں، اللہ پاک ان کی محنت کو قبول فرمائے۔ آپ سب کو دعوت ہے 11-12 ربیع الاول کی درمیانی شب مینار پاکستان کے سبزہ زار میں عالمی عظیم الشان میلاد کانفرنس، وہ میلاد کانفرنس جس میں اس میں محمد آسمانوں پہ لکھا گیا دیکھا گیا تھا۔ آپ سب کو دعوت ہے تشریف لائیں، اس میں خطاب کریں گے میرے شیخ۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ ایک اعلان سماعت فرما لیں، 21 اکتوبر کو